السلام علیکم رضوان صاحب. جی وعلیکم السلام. رضوان صاحب، آپ کا تعلق گولڑا شریف سے ہے اور آپ گولڑا شریف کے مرید بھی ہیں، اور اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ بھی گولڑا شریف کے مرید ہیں. میں بھی گولڑا شریف کا مرید ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں بدعت کا بہت رجحان ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ چومنے کو بدعت کہتے ہیں. آپ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. سرکار السلام علیکم. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بدعت ایک لفظ ہے، لیکن اس کی تشریح، اس کا مفہوم شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ہمارے معاشرے میں بہت سے مولوی حضرات اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم کوئی دربار پہ جاتا ہے یا کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے تو کسی کے ہاتھ چوم لیے، اس کو بدعت بنا دیا. کسی کا احترام کر دیا، کسی فقیر کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیا، گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا، اس کو بدعت بنا دیا. بیسیکلی یہ بدعت نہیں ہے، یہ ان کا احترام ہے. ہاتھ تو ہم گھر میں اپنے بچوں کا بھی چومتے ہیں، اپنے والدین کے پاؤں بھی دباتے ہیں. اچھا یہ بتائیں بدعت ہے کیا چیز؟ کیا کیوں کہتے ہیں بدعت؟ کیا چیز ہے بدعت؟ کس کو کہتے ہیں بدعت؟ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ سے چیزیں بنا کے شریعت میں ڈال دینا یا اس کو لاگو کر دینا شریعت کے تقاضے میں، اس کو بدعت کہتے ہیں. اچھا رضوان صاحب یہ بتائیں کہ سجدہ تعظیمی جو قبروں پہ جا کر لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، تعظیمی سجدہ، کچھ حضرات کا خیال ہے کہ سجدہ تعظیمی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سجدہ تعظیمی نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ قبروں کو جو لوگ سجدہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ قبروں میں سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہوتا ہے، انسان کا دل جانتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کی نیت ہوتی ہے. آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے آگے دو صفحے چھوڑ کے ایک بندہ آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا، آپ سجدہ کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کو کر رہے ہیں سجدہ؟ نہیں، یہ اللہ کی ذات کے آگے سجدہ ہوتا ہے. جھکتا انسان اللہ کے سامنے ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ درباروں پہ جا کے قبروں کے آگے پوری طرح سجدے کی ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ وہ درست بالکل نہیں ہے. کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ سجدہ تعظیمی تو بھی کسی طور پہ جائز نہیں. آپ نے درست کہا ہے. میرا بھی یہی نظریہ کہ صرف سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو کرنا چاہیے. اچھا رضوان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کس شخصیت نے بہت متاثر کیا؟ کوئی اپنی تھوڑی سی زندگی کا حوالہ مجھے دلچسپی سے. متاثر کیا ہے سرکار؟ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں تو آپ سے. اس کی تھوڑی سی وجہ بتائیں کہ متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، بہت علم سیکھا ہے جو کسی سے بھی کبھی نہیں سیکھا. یہ تو آپ کا حسن ذرا، حسن اخلاق ہے، حسن مننا ہے. آپ نے میرے بارے میں مجھے اس قابل سمجھا، تو کیا سیکھا ہے آپ نے؟ یہ میں نے آپ کو قابل سمجھا نہیں. آپ کی محفل کرتے کرتے میں اس قابل بنا کہ تھوڑا سا کچھ مجھ نالائق کو بھی کچھ تھوڑی سمجھ آئی. اور میں نے انسانیت، سب سے بڑی چیز ہے انسانیت سیکھی. مجھے وہ چیز بتائیں کہ آپ نے میرے پاس آتے ہوئے تقریباً کوئی 5-6 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، تو آپ کو میری کون سی ایسی بات جس نے آپ کو متاثر کیا؟ چلو بات سنائیں، میری شخصیت کے حوالے سے دوبارہ گفتگو نہ کریں. بات یہ سنائے کہ غصے کو پینا سب سے بڑی چیز ہے. یہ سیکھا ہے آپ؟ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ معاشرے میں سب سے جو معاملات خراب ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی کچھ کہہ دے گا تو بھی کہہ دے، تو اس کو برداشت کرنا، انسان کے اندر یہ برداشت کرنے کی صلاحیت اگر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اچھا رضوان صاحب، مجھے تھوڑی سی ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سرکاری جاب کرتے ہیں، بڑے اچھے اسکیل پہ ہیں آپ ماشاءاللہ. تو آپ نے ہزاروں لوگوں سے، آپ کا پبلک ڈیلنگ والی سیٹ ہے، آپ ہزاروں لوگوں سے ملے ہیں. کیا آپ کو کسی ایسی شخصیت نے اور بھی متاثر کیا کہ جس سے آپ کو بہت چیزیں ملی، فائدہ ہوا؟ کوئی اور شخصیت کا ذرا مجھے نام بتائیں. مجھے آج تک جتنوں سے ملا ہوں دنیا دار ہی ملے.
किसी से भी कोई दीनी गुफ्तगू किसी ने ना की, अगर की होगी तो एक बात की होगी, फिर दुनिया में बढ़ गया। जी आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल। आपकी उम्र इस वक्त 27 ईयर है, क्या आपने 27 ईयर में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला ने जिसने आपको किसी राय रास्त पे लेकर गया हो? बड़े अफसोस की बात आपने बताई है कि वाकई आपने जे कोई शख्स आपको नहीं मिला। कभी कोई नहीं मिला, और इतनी कभी किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू भी नहीं हुई, कभी इतना किसी के पास मैं इतना बैठा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। और आपसे पहली मुलाकात में ही थोड़ा बहुत सीखा, और उसके बाद आज तक आपके पास ही हैं और किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, लेकिन ये मैं जो समझता हूँ कि रज़वान साहब आपका अपना अच्छापन है कि आप मुझे अच्छा समझ रहे हैं, पर क्या ठीक है, हर इंसान की अपनी एक ज़ाती राय होती है जिसके मुताबिक वो बात करता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग देखे हैं, ये आपकी राय है और आपका उसने अखलाक है, आपका उसने ज़र है, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मुझे ये बताया कि पीर नसीरुद्दीन साहब के हवाले से कि आप उधर ज़ियारात पर अक्सर जाते रहते हैं, तो आपने वहाँ क्या पाया, क्या क्या आपको मिला, क्या दिली सुकून मिला, क्या मिला आपको, क्या आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। सरकार, मैं पीर अब्दुल हक शाह साहब का मरीद हूँ, जो पीर नसीरुद्दीन सीर साहब के चचा मोहतरम हैं। तो वहाँ पे जो ही गोल्डे की फ़ज़ाओं में आप इंटर होते हैं तो एक दिल को सुकून सा मिलता है और एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है जो बिल्कुल पुरसुकून होती है। और वहाँ पे जाके बैठ के उनकी गुफ्तगू सुनना और उससे कुछ ना कुछ हासिल करके आना हमारे लिए ये बहुत बायस फ़ख्र की बात है और बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो रज़वान साहब ये बताएं, आपने पाकिस्तान में बेशुमार आलिम दीन के बयानात सुने हुए हैं, हज़ारों लोग आलिम दीन के बयानात सुने, लेकिन आपने हमेशा जब भी ज़िक्र और तज़किरा किया तो आपने पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के हवाले से खिताबात का ज़िक्र किया है। इसमें आपने उसमें फ़र्क क्या समझा? वो भी दीन की बातें करते हैं, पीर नसीरुद्दीन साहब की सीढ़ियाँ आपने सुनी हैं, मुझे आकर आप सुनाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी, लेकिन आपने क्या इधर फ़र्क महसूस क्या किया? आलम बनना मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारना सबसे बड़ी बात है। और जो शरीयत के मुताबिक गुजारता है तो वो अल्लाह का बंदा बन जाता है, अल्लाह के नज़दीक होते हैं और उनमें एक कशिश हो जाती है। और उस जो बंदा शरीयत के मुताबिक होगा वो जब अपने मुंह से बात निकालता है तो वो अगले बंदे के दिल को छू जाती है। तो सरकार की जो बातें हैं वो जब बात करते हैं, आप एक बयान अगर कुछ सुनना शुरू कर दें तो आप उसके अंदर घुस जाएंगे बयान के कि यार बिल्कुल सामने बैठे हैं और मैं लाइव उनसे सीख रहा हूँ कुछ, वो दिल को छूती है उनकी बात। तो जब जिस इंसान की बात दिल को छूती है तो वो कोई आला शख्सियत ही होगी। तो रज़वान साहब, आजकल हमारे माशरे में बहुत यंग जो जनरेशन है, नए लोग, नए आजकल के जो यंग आदमी हैं, लड़के हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ ये मेरा अपनी राय है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि उनके अंदर कोई इस्लामी तालीमात का कोई मुतालिया वसी तर मौजूद है। उसकी क्या वजह है? उन लोगों के अंदर ये क्यों ऐसी है? हालांकि हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले और नबी के उम्मती हैं, तो इस हवाले से आप आगाह करें कि उसमें क्या कमी है, उन लोगों के अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई है, ये क्या वजह है कि वो लोग इस चीज़ से तफादा हासिल नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे सरकार के, जो हम भी हैं, मैंने अक्सर देखा मज़ारों पे फ़कीरों के पास, औलिया इकराम के पास जो बंदे जाते हैं वो अक्सर दुनिया की हवस रख के जाते हैं। कोई इस्लाम सीखना या उनकी तालीमात पे चलना या उनसे कुछ फैज़ हासिल करना, इस सिलसिले में अगर 100 आदमी जाता है उनमें से कोई 1 या 2 होंगे जो इस नीयत से जाएंगे। ज़्यादातर अपने मसाइल लेके जाते हैं, सरकार मेरा ये मसला हो गया, दुआ करें अल्लाह के मेरे सपोर्ट के मेरे पास ये मामला हल हो जाए, ये मामला हल हो जाए, फलां मामला हल हो जाए। तो इस चक्कर में जब वो दुनियादारी में पड़ रही जाते हैं तो उनको क्या खाक समझ आएगी? कुछ भी नहीं समझ आता और कुछ भी नहीं उनके पल्ले पड़ता, क्योंकि वो दुनियादारी के होके रह गए हैं। बड़ी अच्छी बात है रज़वान साहब आप सुना रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों को किस तरह की तलकीन करते हैं कि वो किस तरह का अपना माहौल अपनाएं, किस तरह की महफिल अटेंड करें, किस तरह की
دوستیاں بنائیں کہ ان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا؟ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے کے متعلق آپ مجھے اپنی ذاتی رائے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کون سے ایسے عوامل اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی صحبت کرے، اور صحبت کرنے سے صرف صحبت ہی نہیں کچھ اثر کرتی. اگر وہ کوئی بات، اگر کوئی بزرگ بندہ آپ سے عمر میں بڑا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، صحبت اس کی کرتے ہیں، تو اگر وہ کوئی منہ سے اپنے بات نکالتا ہے تو اس بات کو پہلے پرکھیں، اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ وہ اس نے کیا کہا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہے. اس سوچ سے آپ کی فکر پیدا ہوگی. جب فکر پیدا ہوگی تو وہ اچھائی کی طرف آپ کو لے جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے میں اگر آپ غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں تو غصہ جو ہے، اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ کر جاتا ہے تو آپ اگر اس کو برداشت کر جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک برائی کو چھوڑ کے 2 اچھائیوں کی طرف خود بخود لے جائے گا کہ آپ نے ایک چیز برداشت کیا، دل کو سکون ملے گا آپ کو. بعد میں وقتی تو آپ بہت پریشان ہوں گے، لیکن بعد میں جا کے آپ جب اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کہیں گے یار کہ اچھا ہو گیا کہ آگے سے میں کچھ کہہ دیتا تو جھگڑا پیدا ہو جاتا یا کوئی معاملہ الجھ جاتا. تو اس سے ایک اچھی چیز ملتی ہے، اچھا سبق ملتا ہے، اچھی زندگی ملتی ہے. رضوان صاحب، آپ نے جیسے میرا 2-3 باتوں میں میرا ذکر کیا، میں بھی آپ کی طرح کا، آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا آپ سے بہت ایک اچھا ریلیشن ہے، میں آپ کو اپنا بھائی دوست سمجھتا ہوں. لیکن یقیناً انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے ہی سبق سیکھتا ہے. تو آپ کو میں نے بھی کسی سے سیکھا تو آپ کو وہ باتیں بتا دی، لیکن مجھے بتائیں کہ میں نے کون سی آپ کو ایسی بات بتائی کہ جس کے اوپر آپ کو عمل کر کے بہت سکون ملا؟ کوئی ایسی 1-2-3 باتیں بتائیں کہ جس کے اوپر آپ نے عمل کیا اور آپ کو بڑا سکون ملا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں. وہ کون سی ایسی بات ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے ذکر اور فکر میں رہیں، اور اس سے بڑی تو بات کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز برداشت کرنا سیکھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے. اگر آپ کسی کو برداشت کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی سب کچھ برداشت کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جب برداشت ہی نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی ایک الجھن کا شکار رہے گی. اچھا رضوان صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے پاس کام کاج، جیسے آپ بھی ایک جاب کر رہے ہیں، ظاہر زندگی میں ہر بندہ مختلف شعبوں سے وابستہ ہے، کام کاج کرتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے کہ کام کے علاوہ زندگی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں تعلیم سیکھیں. جیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح اپنی زندگی کا ایک مشن بنانا چاہیے کہ کام بھی کریں اور یہ دوسری چیزوں میں بھی آنا ضروری ہے؟ کس حد تک ضروری ہے؟ کیا ہے؟ اللہ پاک نے دن اور رات 2 چیزیں بنائی. آپ دن کو اپنے معاملات، صبح فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک اپنے معاملات حل کریں دنیا کے، لیکن اس کے بعد پوری رات ہے. یہ نہیں کہ پورے رات سوتا ہی رہے بندہ. کچھ وقت اگر اللہ کے لیے نکال لے، وہ اللہ کے لیے نہیں نکالتا، وہ انسان اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے آپ کے لیے نکالتا ہے. اگر اللہ پاک کا تھوڑا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے یا اس کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ انسان بیسیکلی اپنے لیے کرتا ہے اور اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ پاک بے نیاز ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سید حضرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو سید زادے ہیں، جو فلانے ہیں، تو سید زادے کے ساتھ بڑا اعلیٰ سلوک کرنا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کا تعلق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سید یعنی کہ رشتے ادھر نہیں ہو سکتے، اور مختلف کی باتیں ہیں مختلف قسم کی؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ سید جو اس وقت کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، میں سید الساجدین اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یا صحابہ کرام، یا جلیل القدر علی علیہ السلام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں موجودہ صدی کی بات کر رہا ہوں، موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں کہ جو سید زادے ہیں جی ان کی عزت کرنی چاہیے. تو آپ اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں. سید زادے سرکار بہت پاک نام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات پہ کہ سید زادوں کا احترام کرنا مجھ پہ فرض ہے، لازم بھی نہیں، فرض ہے. کیونکہ وہ ایک اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا نسب جا کے اعلیٰ گھرانے سے ملتا ہے. آگے اگر ہوتی ہیں انسان میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ہر بندے میں ہیں، مجھ میں ہیں،
کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں ہے جس میں غلطی کوتاہیاں نہیں ہیں. تو اگر وہ ان سے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں دل و جان سے. جی آپ نے اپنی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تو سید کا احترام کرنا لازم قرار دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن میں آپ سے ایک کویشچن اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ میں نے ہزاروں لوگ دیکھے، بلکہ بے شمار لوگ دیکھے جن کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا، انہوں نے بیان بھی کیا، اپنی زبان سے کہا کہ میں سید ہوں جی، لیکن میں نے ان کو دنیا کی بہت مختلف چیزوں میں پایا ہے کہ وہ دنیا داری میں کھل وہ جو شریعت منع کری ہے اس میں ملوث ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کریں کہ کیا اس سلسلے میں بھی ان کا احترام لازمی ہے؟ جی بالکل نہیں. یہ احترام ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو شریعت کے پابند، اور شریعت سید زادوں کو اپنے گھرانے سے جوڑتی ہے. اسلام میں خون کا رشتہ بھی نہیں ہے. جب خون کا رشتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس گھرانے سے کیسے ٹچ رہ سکتے ہیں؟ وہ اس گھرانے سے ان کا تعلق ہی نہیں رہتا. جب ایک انسان ایک برائی میں مبتلا ہے تو جس کی شریعت بالکل خلاف ہے، تو وہ اس گھرانے سے تعلق وہ اپنے آپ کو کیسے سید کلواتا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو سید زادہ ہوگا جو ہمارے لیے صاحب احترام ہے تو وہ اس گھرانے کے ساتھ اس نسبت سے چلے گا جس طرح ان کے آبا و اجداد، ان کے بزرگ چلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. رضوان صاحب، دوسرے آنسر سے آپ نے بڑا کلیئر کر دیا کہ جو شخص اپنے آپ کو سید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سمجھتا ہے تو اس کو شریعت کے اوپر عمل اگر اس کا نہیں ہے تو وہ ان کے گھرانے سے کیسے تعلق رکھے. آپ نے دوسرے آنسر سے میری اصلاح کر دی. تو مجھے بتائیں کہ اسلام کے بے شمار ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بے شمار ارکان ہیں، لیکن آپ اسلام کی زندگی کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کے اوپر انسان کو فوکس کرنا ضروری ہے؟ جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے، اور اسلام کے مطابق اگر آپ نے زندگی ایک اچھی اور اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے تو سب سے مین چیز ہے کہ لوگوں سے، اس کی عوام سے، اس کے جو بندے ہیں ان سے پیار کرو، ان سے پیار سے پیش آؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ کرو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کی دل آزاری نہ کی جائے، کیونکہ وہ ناراض ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا. جب ایک بندے کو ناراض کر دیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، پھر آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ارکان پورے کرنے کا فائدہ کیا؟ لیکن اگر ایک شخص آپ کا دشمن ہے تو آپ اس کی دل آزاری نہیں کر رہے تو پھر تو وہ آپ سے دشمنی رکھے گا، تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں نا. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کر کے تھوڑا سی سائڈ کر لیں، نہ اس کو آگے مل جائے تو مل لیں، اگر نہیں تو اس کو اتنی اس کے پاس نہ جائیں کہ وہ آپ کو ڈسے. بہت بہترین جواب دیا. اچھا رضوان صاحب بتائیں کہ کچھ لوگ دنیا میں اچھے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ان کے پاس جو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وسیع تر نالج موجود ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کو غربت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں سے مراسم قائم کر رہے ہیں جو غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، تو ان کے ساتھ وہ بڑے روابط قائم رکھے ہوئے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں میرا خیال جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو جنت مانتے ہیں اور اسی کو سب کچھ مانتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے سب اور پیسہ ہے سارا. انسان کی اچھائی، انسان کے اخلاق، انسان کے حسن و سلوک کو نہیں یاد کرتے کہ وہ کیا چیز ہے. رزق دینے والی ذات رب کی ہے، اس نے وعدہ کیا کہ کسی کو بھوکا نہیں ماروں گا. تو پھر ایک انسان کو پیسوں کے پیچھے بھاگنا اور ہوس کا شکار ہونا میری سمجھ سے بالاتر ہے. میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں بہت سے امیروں کو غریب ہوتے دیکھا اور بہت سے غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے.
تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اور رضوان صاحب ایک اور سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ صدقے کو ایک مخصوص چیز سے منسوب کرتے ہیں، جیسے کالا بکرا، کالی سری. تو اس کے بارے میں آپ ذرا اپنی خیالات کا اظہار کریں. اصل میں صدقہ جو ہے وہ ایک پاک چیز ہے. اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنا ایک بہت اچھا کام ہے. تو اپنے مال جان کا صدقہ کرتا ہے بندہ جو اس کو کام بھی آتا ہے. تو صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کچھ اچھا سوچ لیتے ہیں، کسی کی کوئی کسی طرح سے بھی کوئی مصیبت میں اس کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، وہ بھی صدقے میں آتا ہے. یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص چیز ہی کسی جگہ پہ دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا. نہیں، ہمارے معاشرے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ کالا بکرا، کالی سری، اس کا کیا چکر ہے؟ اس کا کوئی تاثر نہیں ہے. یہ ایک وویلا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے مل کے کہ جی بس کالا بکرا ہی دینا ہے، کالی سری دینی ہے، یہ صدقہ ہو جائے گا. اچھا، آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ صدقے کے مستحق لوگ کون سے؟ آپ کن لوگوں کو مستحق سمجھتے ہیں کہ ان کو صدقہ دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو صدقے کے مستحق لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو بہت غریب ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی مشکل میں ہیں، ان کی مدد کریں. اس کے بعد دوست آ جاتے ہیں، دوست احباب آ جاتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہو، آپ کے نالج میں ہو کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ نہیں کھا سکتے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کو روٹی کے لیے کچھ دیں، کچھ کھانے کے لیے دیں، ان کی مدد کریں. اور خفیہ مدد کریں، یہ نہیں کہ مشہوری کر کے مدد کی جائے. خفیہ کہتے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. صدقہ وہ چیز ہے، ہم چیز دے کے صدقے کے طور پہ باہر آ کے کہتے ہیں جی میں نے فلاں کی یہ مدد کی، فلاں کی یہ مدد کی. اچھا، ایک تاثر رضوان صاحب ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ دوسری چیزوں کے اندر بہت گھس گئے، انٹرنیٹ، فیس بک، یہ وہ چیزوں میں ان کو، لیکن ان کے پاس دین کا مطالعہ بہت کم رہ گیا. اس کی کیا بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کو جنت مان لیا ہے. یا آخرت کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا. یہ دنیا ہی ان کے لیے ایک حسین و جمیل جنت بنی ہوئی ہے. اور یہاں پہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے ہر بندہ، ہر برائی کے پیچھے لگا ہوا ہے. اچھائی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اچھا کرنا ہے، کیا برا کرنا ہے. تو معاشرے میں جب تک اچھائی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹریننگ پیدا ہو سکتی ہے؟ اچھے لوگ اور اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، صحابہ کرام سے، اہل بیت و اطہار سے، اولیاء کرام کے جو مریدین ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کی صحبت کریں. آپ ایک عام بندے کے ساتھ 2 منٹ یا 3 منٹ بیٹھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کیا سوچ ہے، اس کی کیا دماغ ہے اس کا. تو آپ اچھے لوگوں کی صحبت کرنی چاہیے. اچھا، آپ نے بہت سارے پیارے جواب دیے. آپ اپنے انداز میں کچھ بتائیں گے لوگوں کو کہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو وہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی وہ آپ کو ایک اچھے راستے پہ چلائے گی اور اچھائی کی طرف لے کے جائے گی. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھائی کی طرف جائیں گے کیونکہ روز بروز صحبت کریں گے تو وہ اچھائی کی طرف جائے گی. رضوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں اپنے حوالے سے، اپنے علم کے نالج کے حوالے سے. آپ کا شکریہ.